یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کم از کم جو شہادتیں ہوئی ہیں جن کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، جو لیڈران شہید ہوئے ہیں، مجھے جو اس سارے غزہ امن بورڈ پیس بورڈ کے بعد تھوڑی سی کچھ سمجھ آ رہی ہے، اس کا جواب دیجئے کہ کم از کم گریٹر اسرائیل کا جو خواب تھا نا، اس کو بہت بری زخ پہنچی ہے، اس کے خلاف سٹے ہو گیا ہے، سٹیٹس کو ہو گیا ہے. یہ کچھ ایسا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں سر، اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ امریکہ اس وقت ایران کے اوپر حملہ کرنے جا رہا ہے. اور ایران پر حملہ کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ کسی طرح ایران کو نیوکلیر صلاحیتیں جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے روکا جا سکے. اور ابھی بھی 90% چانسز موجود ہیں کہ ایران کے اوپر امریکہ حملہ کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے تمام انہوں نے ویل ایکوپڈ، آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے سے موجود ہے. دنیا کا سب سے بڑا ڈیفنس بجٹ امریکہ کا ہے اور 900 سے زائد چھاؤنیاں اس کی پوری دنیا کے اندر موجود ہیں امریکہ کی. تو امریکہ اس وقت کیوں ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی ان صلاحیتوں کو ختم کر دے. اگر ان کی نیوکلیر پاور حاصل کرنے کی صلاحیتوں کو امریکہ نے ختم کر دیا اسرائیل کے ساتھ مل کر، تو پھر اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے وہ آگے بڑھے گا، وہ آگے بڑھے گا. اور یہ دیکھیں، انہوں نے جتنا یہ ریزسٹ کر سکتے تھے، حماس جتنا ریزسٹ کر سکتی تھی انہوں نے کیا. امریکہ اور اسرائیل دونوں مل کے حماس کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکے، ان کے وہاں کے میکانزم کو نہیں توڑ سکے، لوگوں کے دلوں سے حماس کی محبت کو نہیں ختم کر سکے. یہ ایک ریئلٹی ہے. اور آج بھی دیکھیں، ایک 4 مہینے کا پروسیس بیچ میں آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہم اس لیے ڈیڈ لاک کا شکار ہے معاملہ اور ہم یہاں پر غزہ کے اندر امن قائم کر دیتے ہیں، ہم حملے روک دیتے ہیں کہ یہ جو فوڈ سپلائی کی چین ہے یہ حماس کے ہاتھ میں ہے، اس کا انتظام اس سے واپس لیا جائے. صرف ایک نقطے کے اوپر ڈیڈ لاک تھا کہ یار ہم وہاں سے فوڈ کی مد میں کنٹینر بھیجتے ہیں، آگے کوئی انتظامی ڈھانچہ موجود نہیں ہے اور سوائے حماس کے کہ ان کے رضاکار ہیں جو اس کو فوڈ کو سپلائی کرتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک ڈیڈ لاک موجود تھا کہ یار ہم نے کس کو ختم کیا ہے، پھر ہم نے کس کو مارا ہے. اسرائیل اس بات کو سوچنے پہ مجبور تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر حماس کو تو ختم نہیں کر سکے. ہاں، اب والنٹیرلی حماس نے کہہ دیا ہے کہ ہم غزہ کے امن کے لیے اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم ڈس آرم ہو جائیں تو ہم ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ ہم سے اسلحہ لے لے، لیکن لوگوں کے دلوں سے حماس کی محبت کو ختم نہ کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا امریکہ اور اسرائیل کی، تو یہ سب سے بڑی خواہش ہے نا کہ سب سے پہلے حماس جو ان کے ڈور سٹیپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ختم کیا جائے، ان کی عسکری پاور کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ جو تھریٹ ہے یہ ختم ہو جائے، اسرائیل کے لیے جو تھریٹ ہے وہ ختم ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ وہ تھریٹ ختم نہیں ہو سکا، آپ ان کو ڈس آرم بھی کر دیں تب بھی وہ تھریٹ ختم نہیں ہوگا. آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، ان کی نیوکلیر صلاحیتوں کو ختم کر دیں، تو پھر اس کے بعد ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ پھر ایران کا حال عراق جیسا ہوگا. ایران کا حال عراق جیسا ہوگا. عراق آپ کو پتہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ جی عراق کے پاس تو ایسے ہتھیار موجود ہیں، جو کیمیائی ہتھیار موجود ہے جو بعد میں غلط ثابت ہوا، جو بعد میں جب وہ غلط ثابت ہوا انہوں نے صدام حسین کی حکومت کو ختم کر دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ تھریٹ موجود ہے کہ جی ان کے پاس نیوکلیر صلاحیت موجود ہے، تبھی یہ گریٹر اسرائیل کا خواب